السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بھوپال اجتماع کے اندر مولانا سعد صاحب کا علماء کے مجمع میں ایک بیان اور اس بیان کی ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ کچھ تبلیغ بیزار سوشل میڈیائی مولویوں نے مولانا سعد صاحب کی بات کا پتنگڑ بناتے ہوئے اس کو نیگیٹو وے میں لے کر گئے اور اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر مولانا سعد صاحب نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اس طرح کا ٹائٹل لگا کر انہوں نے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا۔ اور جو یہ بھوکے بھیڑیے ہیں، جو تبلیغ کے دشمن ہے، دعوت تبلیغ کے جو دشمن ہے، اللہ کے نبی کے مبارک کام کے جو دشمن ہے، یہ ایک بہت بڑا ٹولہ ہے اور ان کو سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم مل گیا اس ٹولے کو۔ یہ ٹولہ جو کہ انبھکت ہے، انہوں نے بس لکیر کا فقیر بن کر شیئر کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، مولانا صاحب میں گستاخی کرے، موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے نہ جانے کیا دشمنی ہے۔ کیسی مینٹلٹی ہے، کیسی آدمی جب گر جاتا ہے نا کسی کے بغض عداوت کے اندر، کسی کی نفرت کے اندر، اس کی مینٹلٹی کیسی ہو جاتی ہے، میرے سمجھ سے باہر ہے کہ آدمی کتنا گھٹیا پن پہ اتر آتا ہے۔ کچھ مولوی ہے، ان کے نام میں لینا نہیں چاہتا، اس سے پہلے میں نے ان سے بات بھی کیا، اور ان کے جو پوسٹنگ وغیرہ جو کرتے رہتے ہو تبلیغ کے خلاف یا نظام الدین کے خلاف یا مولانا سعد کے خلاف، ان کے کئی بار جوابات میں دے چکا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر۔ ان میں سے کہ کرناٹک کا مفتی خضر محمود ان نون پرسن ہے، کوئی نہیں جانتا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں مجھے بتایا، بہرحال اس کی پرائیویٹ لائف میں میرے کو جانا نہیں ہے۔ مفتی خضر محمود کر کے ایک بندہ ہے جو ہمیشہ دعوت و تبلیغ کے خلاف، صرف مولانا صاحب کے خلاف نہیں، صرف امارت اور شورا کے خلاف نہیں، تبلیغ کے خلاف اس کی پوسٹنگ چلتی ہے۔ اس سے پہلے اس نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے اوپر انگلی اٹھایا تھا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، کہا راجہ بھوج اور کہا یہ گنگو تیلی۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اب کون ہے، ان کی حیثیت کیا، ان کا مرتبہ کیا ہے، اور کتنے اعلیٰ لیول کے وہ فقیہ ہے، ان کے اوپر انگلی اٹھایا تھا اس نے۔ کیا لگتا ہے، پین ہے، کاغذ ہے، بس پین اٹھاؤ، کاغذ کے اوپر لکھو، اور آج تو موبائل آ گیا ہے، بس موبائل کے اندر اپنی انگلیاں چلاؤ، لکھ دو اوپر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، اور بڑے بڑے علماء اکرام کے نام لکھ دو اور ان کے خلاف میسج کرنا، فارورڈ کرنا چالو کر دو، لفاظی کرنا۔ ارے کہاں اپنی صلاحیتیں تم کہاں لگا رہے ہو؟ تم جس علاقے میں رہو اس علاقے کا حال دیکھو ذرا کہ اس علاقے کے اندر کیا چل رہا ہے آج۔ یہ دو چار باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ عوام کو سمجھ میں آئے کہ جو مولوی دن رات سوشل میڈیا کے اوپر مولانا سعد صاحب یا تبلیغ یا دعوت تبلیغ کے مبارک کام کے خلاف جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں نا، ان کو میں کہتا ہوں ذرا پبلک لیول کے اوپر آؤ، ذرا دیکھو معاشرے میں، سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ذرا دیکھو کتنی برائیاں سوسائٹی کے اندر تمہارے گھر کے بازو میں ہو رہی ہوں گی، تمہارے محلوں میں ہو رہی ہوں گی۔ تم جس مدرسے کے اندر وضو کر کے صاف شفاف گدے کے اوپر، نرم گدے کے اوپر پالتی مار کے تم بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہو نا، اس مدرسے کے اطراف میں دیکھو کتنے گندے اور کتنے گھٹیا اور غیر شرعی کام ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھو، ان کی فکر کرو، اس کی روک تھام کی فکر کرو۔ یہ بیچارے تبلیغ والے اپنا کام کر رہے ہیں، تبلیغ والے ایسے لوگوں کو حاجی نمازی بنا رہے، ایسے لوگوں کو توبہ اللہ کرا رہے۔ تم تو بس، اب میری زبان میں بولتا ہوں تو بڑا برا لگتا ہے، تمہاری تو بس لوگوں کے جیبوں کے اوپر نظر رہتی ہے۔ ہاں، فلاں کو ایسا سلام ٹھوکتے ہیں کہ اس نے 500 کی پاوتی بنانا ہی چاہیے، برا لگتا ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ آج ایک ویڈیو آیا ہے، ایک بندے نے ایک مدعا چھڑا ہے کہ ایک زمانہ تھا مسلم علماء، مسلم کمیونٹی کے علماء سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے۔ ایک لمبی لسٹ اس نے گرایا، 3 صدی، 4 صدی، 5ویں صدی، 6 صدی، 7ویں صدی، 8ویں صدی، تمام صدیوں کے اس نے الگ الگ زمانے کے علماء اکرام کی فہرست گنایا۔ اس نے بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، فلاسفرز تھے، کون؟ علماء اکرام، قرآن حدیث کے جاننے والے۔ اور آج علماء اکرام نے کیا اپنا نصب العین کیا بنا لیا ہے؟ مدرسے میں پڑھو، بیگ لو، چندے کرتے پھرو، مدرسہ بناؤ، اور کیا کرو؟ اپنی ایک دکان بنا کے دکان چلاتے رہو۔ میں مدارس کے خلاف نہیں ہوں، میں مدارس کو بولنے والوں کے خلاف ہوں، اتنی بات یاد رکھنا۔ میری اس بات کا پتنگڑ مت بنانا کہ میں مدارس کے خلاف بول رہا ہوں۔
میں میرے علاقہ ہو یا میرے علاقے کے باہر کا علاقہ ہو، کسی سفیر کو کسی نے کچھ بولا سب سے پہلے آگے میں آتا ہوں. ہم علماء کے، مدارس کے، سفیروں کے چندے کے خلاف بالکل نہیں ہیں، لیکن ایک یہ ساری باتیں جب آتی ہیں نا تو پھر یہ جو مدرسے میں بیٹھ کر جو لوگ یہ دعوت و تبلیغ کے اوپر حملے کرتے ہیں نا، جو میزائل داغتے ہیں نا اسرائیلیوں کی طرح، ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں، سب سے مخاطب نہیں ہوں. اور میں نہ مدرسے والوں کے مخالف ہوں نہ چندے کے مخالف ہوں. الحمدللہ ہم کیا کرتے ہیں مدرسے والوں کے لیے کیا نہیں کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں آپ آؤں گے، آپ جانتے ہو بڑے بڑے مدارس کے سفیر ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے ان سے روابط ہے، کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے ہم ان کا میٹر سالو کر کے دیتے ہیں. بات وہ نہیں چلیے. ایک میں اور ایک مسلمانوں کے حالات بتا رہا ہوں کہ مسلم علماء ایک زمانے میں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے، انہوں نے کچھ کام کیا، صرف انہوں نے قرآن حدیث کا علم حاصل کر کے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ وہ لوگوں میں نکلے، دنیا کو پرکھا، دنیا کو دیکھا اور دنیا کے اندر بڑے بڑے کام کر گئے. لیکن آج کل کے کچھ مولوی کو بس یہی ایک کام رہ گیا ہے کہ تعمیری کام کچھ ہوتا نہیں ہے، تخریبی کام زیادہ ہوتا ہے. بہرحال میرا ٹاپک کدھر سے کدھر چلا جائے گا. جب میں بولتا ہوں نا تو بڑا غصہ آتا ہے لوگوں کو، شکایتیں کرتے پھرتے میرے اساتذہ کے پاس جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ارے وہ مفتی تو ایسا بولتا ہے، وہ سالم تو یہ بولتا ہے. کرتے کیوں ایسی حرکتیں؟ مجبور تم لوگ کرتے ہو. مولانا سعد صاحب نے علماء کے مجمع میں جو بیان کیا ہے نا، ذرا اس کو سمجھو. وہ 18-20 منٹ کی جو کلپ ہے نا، ذرا کان کے اندر سے نا تمہارے وہ جو بغض اور کینہ اور عداوت جو کہ حرام ہے، اور علماء اگر اس میں پڑھے تو علماء بڑا حرام کام کر رہے ہیں کہ علماء کے اندر آج بغض عداوت کینہ بہت زیادہ آ گیا ہے. تو تمہارے دماغ کے اندر جو بغض اور عداوت کا جو کیڑا بیٹھا ہوا ہے نا، اس رینگنے والے کیڑے کو ذرا باہر نکالو اور ایک اصلاح کی نیت سے، ایک اچھی نیت سے ذرا پوری بات کو سنو. کس درد کے ساتھ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم علماء کے مجمع کے اندر بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ مولانا کا ٹاپک وہ نہیں تھا جس کو آپ نے چھیڑا، اور آپ نے سیاق سباب کو چھوڑ دیا. ارے کیسے محقق ہو آپ یار؟ کسی کا آپ کو جواب دینا ہے، کسی کے اوپر آپ کو اعتراض کرنا ہے تو دیکھو نا اس کا لب لباب کیا تھا، وہ بندہ جو بات بیان کر رہا ہے اس کا معافی ضمیر کیا تھا، اس کا سیاق اور سباق کیا تھا. بس ایک ٹکڑا لے لیا، ایک جملہ ہے، یہ جملہ غلط بولے. ارے غلط بولے، تمہاری کیا اوقات، تمہاری کیا حیثیت، تم اس کو غلط ثابت کرو، جبکہ وہ بات حدیث سے ثابت ہے. بتاتا ہوں ابھی ساری دلیلوں کے ساتھ میں انشاءاللہ بتاؤں گا. میرے سامنے ایک ویڈیو ہے، یہ عیسیٰ زاہد قاسمی بنگلور کا ایک طالب علم ہے، بات کیا تھا میں نے اس سے. ناقل ہے، ناقل، کوئی بڑا محقق نہیں ہے، یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو بنا کر ڈالتا رہتا ہے، ناقل ہے، دوست ہے میرا. میری اس سے بات بھی ہوئی پیچھے. مولانا صاحب نے وہ جو پائجامہ کپڑا جو جس سے سطر کھل جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی، وہ کلپ کے اوپر اس نے ایک ویڈیو بنایا تھا. تو میں نے اس کو جواب دیا تھا فون پہ، اس کو سمجھایا بھی تھا کہ بھائی پوری تحقیق کیا کر. آدھی ادھوری بات، یہ جو مولانا صاحب کے جو دشمن جو بیٹھے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر، یہ آدھی ادھوری کلپاں نکال کے تیرے کو بیچتے ہیں اور تو شکتیمان بن جاتا ہے. ارے بہت بھاری ڈاٹا مل گیا، ابھی تو اس کو بناؤں گا، وائرل کروں گا، مست ویوز آئیں گے، مست لائک آئیں گے. بیٹا ایسا مت کر. ویوز لائک میں بھی لاکھوں کروڑوں میں لا سکتا ہوں. محقق بنو، اپنے استاد کے نقش قدم پر چلو. تمہارے استاد نے تم کو مجبور محض نہیں بنایا ہے، تمہارے اساتذہ نے تم کو محقق بنایا ہے، ناقل نہیں بنایا ہے. عیسیٰ زاہد قاسمی جو بندہ ہے، یہ بندہ ناقل ہے، یہ صرف لوگوں کی عبارتیں پڑھتا ہے اور عبارتیں پڑھ کر اس کے اوپر تھوڑا تبصرہ کر دیتا ہے. اس ویڈیو میں عیسیٰ زاہد قاسمی نے مفتی خضر کا ایک PDF ہے اس کو چلایا ہے، اور ویڈیو شروع کرتے کے ساتھ اتنی بڑی بات بول رہا ہے عیسیٰ زاہد قاسمی. سمجھنا چاہیے ادب اور قاعدہ لحاظ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کسی بڑے عالم کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے تمہارے دل میں اس کی قدر نہیں ہے، تم بغض و عداوت رکھتے ہو، لیکن میں حدیث سے اس کی دلیل دیتا ہوں. بندہ اگر بڑا ہو نا، انزل الناس قدر منازلہم، بندہ اگر بڑا ہو نا اس کا اکرام کرنا ہے. یہ ابھی ثابت نہیں ہوا کہ جس بندے کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو وہ بندہ غلط ہے. یہ تمہاری سوچ، یہ تمہاری جو چھوٹی سی سوچ ہے نا، اس کے اندر وہ بندہ تم کو غلط لگ رہا ہے. تمہاری سوچ کا کوئی اعتبار نہیں. پبلک کو اللہ نے عقل دی ہے. بڑے بڑے علماء اکرام ہیں، صرف انڈیا میں نہیں، صرف بنگلور میں نہیں، کرناٹک میں نہیں، پوری دنیا میں بڑے بڑے علماء اکرام ہیں جو کہ مولانا صاحب کی بات کو سنتے. تمہاری طرح نہیں کہ آدھی ادھوری کلپ سنتے، پوری بات کو سنتے ہیں، ان کا لب لباب اور پورا ایکسپیرینس اس کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد ان کو فالو کرتے. تم جیسے لکیر کے فقیر نہیں ہے. مفتی خضر نے ایک تحریر لکھ کے پھینک ڈالا اور فوراً آیا عیسیٰ زاہد نے اس کو اٹھایا
اور پڑھ بھی ایسے عیسیٰ زاہد قاسمی صاحب، آپ جو اردو پڑھتے ہو آپ کی اردو درست نہیں ہے، آپ جو عربی عبارتیں آپ نے 10 منٹ کے بعد ایک حدیث پڑھی مشکوٰۃ شریف کی، اس میں کتنی غلطیاں کری آپ نے. اگر وہ کلپ میں اگر اٹھا کر کے چلاؤ نا کبھی تو لوگ تمہارا تماشا بنا دیں گے کہ اتنا بڑا مفتی بنا بیٹھا ہے، اسلامک وائس کر کے اس کا چینل ہے اور بڑی بڑی باتیں بیان کرتا ہے، فتوے بیان کرتا ہے اور حدیث پڑھتے نہیں آتی. ٹھیک ہے اردو تم پڑھ لیتے ہو تھوڑا بہت، لیکن عربی عبارتوں میں تمہاری غلطی، حدیث کے الفاظ آپ نے غلط پڑھے. اگر میں بتاؤں تو آپ کو برا لگ جائے گا اور آپ کے چاہنے والوں کو برا لگ جائے گا. آپ ایک ناقل ہو، ناقل بننا یہ کوئی کمال نہیں ہے، محقق بنو. اللہ نے علم دیا نا، یہ جو کتابیں جو دی نا، جو کتابیں جو پڑھی نا، ان کتابوں کو پرکھو، 1 سے 2، 2 سے 3 دلیلوں کو دیکھو. جو بندہ جو بات بیان کر رہا ہے نا، وہ بندے نے اس بات کو کہاں سے لیا ہے، پھر اس پہ تحقیق کرو اور دیکھو جو بندہ یہ بات بیان کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے. مولانا سعد صاحب کا مقصد کیا یہی ہے کہ علماء اکرام کی توہین کرے، نعوذ باللہ، صحابہ کی توہین کرے، نعوذ باللہ، گستاخی کرے؟ یہ تم جیسے بیوقوفوں نے کیا کر دیا ہے، مولانا سعد صاحب کو بدنام کر دیا ہے. مولانا سعد صاحب یہ چاہتے ہیں کہ دعوت والا عمل سیرت والے عمل کے اوپر آئے، سیرت پر آ جائے، کار نبوت، نہج نبوت کے اوپر آ جائے. یہ آج مرکز نظام الدین کا سب سے بڑا جس کو کہیں گے فنڈا ہے، سب سے بڑا آئیڈیالوجی، جو کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، تو مرکز نظام الدین کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ دعوت کا کام کار نبوت، نہج نبوت کے اوپر آ جائے. یہ ان کا مقصد ہے. کسی کی شان میں غصائی کرنا ان کا مقصد نہیں ہے. تو کم سے کم بندے کو تو دیکھو. یہ اس بندے کو تم ڈائریکٹ بول رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام سے نہ جا رہے، ان کو کیا دشمنی. ارے شرم آنی چاہیے، کتنی گھٹیا بات کر رہے ہو. دعوت و تبلیغ کرنے والے بندے کے بارے میں تم ایسا کر رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا دشمنی ہے. اور ویڈیو کے شروع کے اندر عیسیٰ زاہد صاحب آپ کہتے ہو، شرم آنی چاہیے آپ کو کہ بار بار دارالعلوم دیوبند مولانا سعد کو منع کر رہے، پھر یہ مولانا سعد صاحب بولے اپنی باتوں سے بولے باز نہیں آ رہے. ارے تمہاری اوقات حیثیت کیا ہے؟ مولوی ہو، طالب علم ہو، اپنی اوقات اپنی حیثیت کے حساب سے رہو نا. مائک مل گیا، کیمرہ مل گیا، موبائل مل گیا، انٹرنیٹ مل گیا اور یوٹیوب چینل مل گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کس کے بارے میں کچھ بھی بولوں گے. ارے مرنا ہے کہ نہیں، اللہ کو منہ دکھانا ہے کہ نہیں ہے. بس کچھ لوگوں نے تم کو کچھ ڈاٹا بھیج ڈالا، مفتی صاحب ویڈیو بناؤ، مفتی صاحب اس پہ ویڈیو بناؤ، اس پہ ویڈیو بناؤ، اس پہ ویڈیو بناؤ، بن گئے تم شکتیمان. ارے عقل دیے کہ نہیں اللہ نے؟ یہ ایسی گھٹیا بات. اب آپ کی بات کی بھائی اتنا جو چھیڑ رہا ہوں نا تمہارا، تم سے دشمنی نہیں میرے کو. عیسیٰ زاہد صاحب اگر آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہو نا، مجھے آپ سے دشمنی نہیں ہے. جو غصہ جو مجھے آ رہا ہے نا، اس سے پہلے میں نے آپ کو سمجھایا تھا، 1 گھنٹہ ہماری بات ہوئی تھی اور میں وہ آڈیو کال ریکارڈنگ میں وائرل کرنے والا تھا، لیکن آپ نے مجھے وعدہ دیے تھے کہ مفتی صاحب آپ وہ آڈیو ریکارڈنگ جو کال ریکارڈنگ ہے اس کو وائرل نہیں کریں گے. میں نے آپ کا دل رکھا، میں نے وعدہ بھائی چاہتا تھا میں وائرل کر سکتا تھا. مجھے لوگوں نے کہا مفتی صاحب عیسیٰ زاہد قاسمی کی جو کال ریکارڈنگ ہے وائرل کرو، اس میں آپ کا جو علمی جو صلاحیت تھی نا وہ سب سمجھ میں آ گئی ہوتی عوام کو. لیکن نہیں، میں آپ کے عیوب کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا ہوں، نہیں چاہتا ہوں میں. آپ جیسے ہو، آپ کام کر رہے ہو، دین کا کام کر رہے ہو، آپ فقہ فتاویٰ کے اوپر کام کر رہے ہو، آپ مسئلے مسائل کے اوپر کام کر رہے ہو، لوگوں کو مسئلے بتاتے ہو، بہت اچھی، وہاں تک بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ فیلڈ میں جب آپ آ رہے ہو نا، آپ اپنی دنیا آخرت برباد کر رہے ہو. اور رہی بات یہ مفتی خضر وغیرہ جتنے یہ آ رہے ہیں نا، یہ برساتی مینڈک ہے، معاف کرنا مفتی خضر صاحب، یہ برساتی مینڈک ہے. انہوں نے کبھی عالمی سطح کے اوپر کبھی کام نہیں کیا، نہ اللہ ان سے کبھی کام لے گا، نہ اللہ ان سے کبھی کام لے گا. اللہ تعالیٰ عالمی سطح کے اوپر مرکز نظام الدین والوں سے کام لے رہا ہے. تم کتنی بھی ان کو گالیاں دو، کتنا بھی ان کو بدنام کرو، کچھ نہیں ہونے والا. اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا ایک طرف، حماس ایک طرف ہے کیا نہیں؟ ایک طرف 3.5-4 مہینے سے جنگ چالو ہے. کون ہے حماس؟ اتنی سی ٹکڑی ہے، بڑے بڑے سپر پاور کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے. اللہ کام لے رہے. اللہ تعالیٰ کو کام لینے کے اندر کسی کی ضرورت نہیں بیٹا. آپ اپنے حساب سے رہو. آپ یہ دیکھو کہ آپ دین کا کتنا کام کر سکتے ہو. یہ فالتو میں کسی کو کھجانا اور بڑے بڑے علماء اکرام کو اس طرح سے قدغن لگانا، یہ غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. تو آپ نے جو بھی کہا نا، کچھ نہیں کہا. میں آپ کو ایک بات، میں نے آپ کو کامنٹ بھی کیا تھا کہ مفتی صاحب آپ صرف ناقل ہو، آپ صرف لوگوں کی عبارتیں لیتے ہو، اس کو پڑھ کے سناتے ہو، اس پہ تھوڑا تبصرہ جھاڑ دیتے ہو. تحقیق تو کرو. آپ نے خضر نے، یہ مفتی خضر صاحب نے ایک مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک تفسیر کا حوالہ دیے، آگے معارف القرآن کا حوالہ دی. بس 2 ہی تفسیر کی کتابیں ہیں.
پوری دنیا میں کیا صرف قرآن کی تفسیری کتابیں 2 ہی ہیں، اس کے علاوہ کتاب نہیں ہے؟ ارے آپ کو تو مولانا سعد صاحب نے جہاں سے بات نقل کی ہے وہ مکمل بات بھی آپ کو نہیں ملی، کیا تحقیق کرے آپ نے؟ ہم نے تحقیق کی ہے، مولانا سعد صاحب کے جو جملے ہیں، جو باتیں ہیں، ہو بہو وہی چیز جو حدیث جو انہوں نے کوٹ کی ہے وہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ملی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تفسیر ابن کثیر کی عبارت کے اوپر آپ کلام کرتے ہیں۔ میرا ویڈیو بہت بڑا ہو گیا، میں اصل مدعے کے اوپر آتا ہوں، میں ابھی اصل مدعے کے اوپر آتا ہوں۔ اعتراض کیا کیا گیا؟ اعتراض یہ کیا گیا کہ مولانا سعد صاحب نے واپس سے کیا کی ہے؟ شان میں گستاخی کی ہے۔ کس کی شان میں گستاخی کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کیا کی؟ گستاخی کی۔ ٹھیک ہے، پورا واقعہ تو سب کو پتہ ہے۔ مفتی خضر محمود صاحب نے جو PDF لکھا ہے اس PDF کو عیسیٰ زاہد قاسمی نے اپنے ویڈیو کے اندر پڑھا ہے۔ اب وہاں پر الزام جو لگایا ہے، ایک تو مجھے تو ہنسی آئی پہلے پڑھ کر، عیسیٰ یہ اپنے مفتی خضر صاحب قاسمی اپنے نام کے آگے لگا رہے ہیں۔ یار قاسمی یار اتنے بڑے مدرسے سے فارغ، یعنی کس طرح کی بے تکا اعتراض، نہ اس کو سر ہے نہ پیر ہے۔ ایک نارمل سی بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی جو کہ حدیث سے ثابت شدہ ہے۔ یہ دیکھیے کیا لکھتا ہے خضر زاہد مفتی خضر زاہد نے، مفتی خضر کہہ رہا ہوں، عیسیٰ زاہد قاسمی نے جو کوٹ کیا ہے اس کے ویڈیو میں مفتی خضر محمود نے لکھا ہے، جس کیفیت کی ضرورت ہے انقلاب کے لیے، جس کیفیت کی ضرورت ہے انقلاب کے لیے، وہ اللہ کی قسم میرا پنجاب جا کر اس کا ارتداد کی حالت کا معائنہ کیے بغیر یہ کیفیت میرے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور کیسے ہو سکتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی یہ کیفیت اللہ کے خبر دینے سے پیدا نہیں ہوئی۔ اس لائن کو، یہ مولانا سعد صاحب کے جملے ہے، خضر محمود نے اس کو کیا کیا؟ انڈر لائن کیا ہے، انڈر لائن کیا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ آپ میری بات پر پوری توجہ دیں گے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جو انڈر لائن کیا ہے نا، اس انڈر لائن کے آگے مولانا صاحب صاحب کی پوری بات یہ ہے، آپ میری بات پر پوری توجہ دیں گے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ اخبار اور ذرائع سے اور رسائل سے اس بات کو پہنچا کر لوگوں تک کے ارتداد آ رہا ہے، دعا کرے۔ میں ایک صاحب کی ملاقات کے لیے چلا گیا، کسی کے ساتھ انہوں نے میرے سامنے ان بزرگ سے یہ کہہ دیا کہ حضرت دعا کیجئے، وہ پنجاب کے علاقے میں ارتداد آ گیا ہے۔ میرے کہاں خاموش رہا جاوے، اس دعا سے کیا ہوگا؟ میں دعا کر دوں، آپ دعا کر دے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے یہاں بیٹھے رہنے سے، میرے خبر سن لینے سے وہ کیفیت تو پیدا ہی نہیں ہوگی جو انقلاب کے لیے ناگزیر ہے، انقلاب کے لیے ناگزیر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس جملے کے اوپر مولانا سعد صاحب کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا۔ تو وہ صاحب جو میرے ساتھ تھے ان کو ذرا سا ناگوار ہوا، لیکن میرا پھر دل چاہا کہ میں بات کروں، تو میں نے بات کی۔ تو وہ شیخ رو رہے تھے، آنسو سے رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا ماشاءاللہ، میں نے عرض کیا کیا؟ میں نے کہا حضرات مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے صاف صاف فرمایا لیس الخبر کالمعائنۃ، خبر معائنے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ خبر معائنے کے برابر مطلب کیا؟ کانوں سنی آنکھوں دیکھی جیسا نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی آیت بھی ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْیَقِینِ، سورہ تکاثر کے اندر بھی آپ اسی طرف اشارہ ہے کہ آنکھوں سے جو دیکھیں گے نا وہ حق الیقین ہوتا ہے، عین الیقین حق الیقین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیس الخبر کالمعائنہ، جو بات ہم کان سے سنتے ہیں نا اس پہ اتنا زیادہ اثر، اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا جتنا آنکھ سے دیکھنے کے بعد ہوتا ہے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، الگ سے مشکاۃ کی نہیں، مسند احمد میں ہے، طبرانی میں ہے، حاکم نے بھی اس کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا۔ آگے میں پوری روایت آپ کو بتاتا ہوں۔ تو مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ لیس الخبر کالمعائنہ، خبر دینے کے برابر، خبر معائنے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے روایت شروع ہو رہی ہے۔ آپ ماشاءاللہ علماء ہے، جانتے ہوں گے، آپ کا علم مستحضر بھی ہے، تازہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بچڑے کی بات پر جمع ہونے کی خبر دی، خبر اللہ نے دی، خود دیے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن موسیٰ میں اس خبر کو ملنے پر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی جو کیفیت جا کر قوم کے حال کا معائنہ کرنے کے بعد پیدا ہوئی۔ اصل یہ مدعا ہے۔ مولانا صاحب نے کیا فرمایا؟ دیکھو ابھی یہاں تک
مولانا صاحب کو پہلے سمجھیے کہ مولانا صاحب بیان کیا کرنا چاہیے. علماء کی مجلس ہے, علماء اکرام کی وہاں پر تشکیل ہونے والی ہے, سال کی 2 سال کی. علماء اکرام کی تشکیل اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ علاقوں کے اندر ارتداد پھیل رہا ہے. یہاں سے ہم سن لیں گے وہاں ارتداد پھیل رہا ہے, یہاں سے دعا کریں گے, تو ارتداد کتنی خطرناک چیز ہے یہاں بیٹھ کر اس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا. اور ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے بندے کی کہ بھائی اسلام مٹ رہا ہے, لوگوں کے دلوں سے اسلام نکالا جا رہا ہے, ان کو مرتد بنایا جا رہا ہے. تو ایک مسلمان کے دل کے اوپر اس کا کتنا بھاری اثر ہونا چاہیے. وہ صرف سن کر نہیں آئے گا, وہ دیکھ کر آئے گا. وہ صرف کانوں سے سن کر نہیں آئے گا, وہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آئے گا. یہی چیز مولانا صاحب سمجھا رہے علماء کو کہ پنجاب کے علاقے میں ارتداد آیا. ایک صاحب نے مجھے آ کے بولا, تو یہاں بیٹھ کے کوئی مجھے دعا کرنے والا دعا کرے, اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ارتداد سے بتا. اس میں اتنا دم نہیں ہے, اس میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوں گی دعوت دینے کی, دعوت کے کام پر کھڑے ہونے کی, اعمال دعوت پر کھڑے ہونے کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوں گی جو کیفیت جب میں آنکھوں سے دیکھوں گا نا کہ ہاں ارتداد کتنا سنگین ہے, کس طرح سے مرتد کیا جاتا ہے, لڑکیوں کو مرتد کیا جاتا ہے, بھگوا لاؤ ٹریپ ہو یا دوسری ساری چیزیں, اس میں مسلمانوں کو لالچ دے کر, لڑکیوں کو لالچ دے کر مرتد کیا جاتا ہے. جب تک میں آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا نا تب اس کی جو خرابی ہے, اس کا جو نقصان ہے, میں اس کو سمجھ نہیں سکتا. اور اس کو میں ایک مثال دے کر بتا دوں ہوں. بھگوا لاؤ ٹریپ چل رہا ہے, چلیے اب پوری بات کھول کے بات کرتے ہیں. بھگوا لاؤ ٹریپ چل رہا ہے. بھگوا لاؤ ٹریپ کے تو ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیوز, فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ جا رہی ہے, فلاں نے بھاگ گئی, کورٹ میرج کری, ایسا کی ویسا کی, یہ کی وہ کی. تو ہم اس کو بس سن کے افسوس کر رہے ہیں, یار آج کل کے اپنی لیڈیز کیسی ہو گئی, ماں باپ دھیان نہیں دیتے, بلا 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 اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, افسوس بھی کر رہے ہیں. پر وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے. کون سی کیفیت؟ جو خود اس سچویشن کو فیس کر رہا ہے, جو اس سچویشن کو فیس کر رہا ہے, اس کی جو کیفیت پیدا ہے وہ کیفیت میری پیدا نہیں ہو رہی ہے. مطلب کیا؟ جس کی لڑکی بھاگی ہے, ماں اور باپ کے اوپر جو گزر رہی ہے, اس کے خاندان والوں کے اوپر جو گزر رہی ہے, اس کے علاقے والوں پہ جو گزر رہی ہے, اس کے رشتے داروں کے اوپر جو گزر رہی ہے, ان کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت میری نہیں ہے. میں صرف سن رہا ہوں کانوں سے, لیکن وہ دیکھ رہے کہ ان کی لڑکی ان کے گھر سے گئی, مورتی کی پوجا کر رہی ہے, غیر اللہ کے سامنے جھک رہی ہے, ٹیکا لگا رہی ہے, نہ جانے کیسی باتیں کر رہی ہے, اسلام کے خلاف باتیں کر رہی ہے, اسلام کے خلاف. میں خود بذات خود کئی لڑکیوں کو سامنے بیٹھ کر ان کو اسلام سمجھایا مرتد ہونے کے بعد. ایک بچی تو مرتد ہو کر نکاح کری, ایک بچہ لے کر آئی, ماں باپ کی یاد ہے. اس کے بعد ماں باپ نے مجھے بلایا, میں نے 1 گھنٹہ بیٹھ کر اس کے سامنے بات کیا. 1 گھنٹے تک وہ اسلام کی برائیاں بیان کرتے رہے, 1 گھنٹے تک میں اس کو اسلام کی اچھائیاں بیان کرتے رہا, پر وہ میرے اوپر بھاری رہی. تب میرے کو احساس ہوا کہ ارتداد کتنی خطرناک چیز ہے. جب تک میں سنتا رہا, مولانا سجاد نعمانی بھی اپنے بیان کے اندر کہہ رہے ہیں, اور بہت سارے ویڈیوز چل رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے, لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے, کچھ نیوز چینل کے اوپر بھی آ رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے ویسا. اور سن رہے تھے, تھوڑا افسوس ہو رہا تھا, یار نہیں ہونا چاہیے, بہت غلط ہو رہا ہے. لیکن جب میں نے مرتد لڑکی کو سامنے دیکھا, اس کے ساتھ بیٹھ کر اس سے جب بات کیا, اس کا جب دل کو پکڑا, کہ دل کو جب پرکھا میں نے, کہ وہ جس دل کے اندر قرآن تھا, سورہ فاتحہ تھی, صورتیں تھی, نماز تھا, روزہ تھا, اسلام تھا, اسلام کے ارکان تھے, اس دل سے باہر جو چیزیں جو نکل رہی ہیں نا, سب اسلام کے خلاف نکل رہی ہے. نماز کے خلاف, قرآن کے خلاف, اس کے خلاف, اس کے خلاف. ایک لمبی لسٹ ہے ان کی, ایک لمبی لسٹ ہے. وہ باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں غلط ہیں. سب سے بڑی چیز وہ یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اسلام کے اندر ایک بھائی ایک بہن سے شادی کرتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے. کون سا بھائی؟ کزن بھائی, خالہ کا لڑکا, پھپھو کا لڑکا, مامی کا لڑکا, چاچی کا لڑکا, چچیرا رشتہ جائز ہے. اس نکاح کو غیر مسلم اس مسلمان لڑکی کو ورغلانے کے لیے مدعا دیتا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس. ہمارے ہندو کے اندر, ہمارے سماج کے اندر بہن ہو, چاہے وہ کزن ہو, خالہ کی ہو, چاچی کی ہو, کسی ہو, بہن ہوتی ہے. تم صرف ماں شریک بہن کو بہن سمجھتے ہیں, اور دوسرے جو خالہ شریک جو بہن ہے, میری بہن, اپنے چچیری بہن, ان بہنوں کو تم بہن نہیں مانتے ہو, تم ان سے نکاح کرتے ہو, ان سے بچے پیدا کرتے ہو. یہ اسلام کی سب سے گھٹیا چیز ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی ذہنیت بناتی ہے. ایک چھوٹا سا ادھارن میں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. ایسی بہت ساری چیزیں جو مرتد ہونے والوں کو ان کے ذہنوں کے اندر بٹھایا جاتا ہے, ان کے اوپر محنت کی جاتی ہے. اب میں کہہ رہا ہوں
کہ تم نے اگر مرتد بندے کو نہیں دیکھا، مرتد بندی کو نہیں دیکھا، تم نے اگر مرتد بندے اور بندی سے بات نہیں کی، ان کو کس طرح سے ورغلایا گیا، بہکایا گیا، کس طرح سے ان کو اسلام کے خلاف زہر ان کے دل و دماغ کے اندر جانا گیا، تم نے جب تک ان سے بات نہیں کی نا، تب تک تمہارے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی جو کیفیت آج میرے اندر پیدا ہوئی۔ کئی لڑکیوں کو میں نے کلمہ پڑھایا ہو، کئی لڑکیوں سے میں نے بات کیا ہو، کچھ آئے واپس، کچھ واپس بھی نہ آئے۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی۔ تو آج میں اتنے ڈھٹائی کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں نا، عیسیٰ زاہد قاسمی صاحب، مفتی خضر محمود صاحب، ذرا جاؤ کسی مرتد کے سامنے بیٹھو، اس کے سوالات کے جوابات دو۔ یہ کیا سوشل میڈیا کے اوپر یہ فالتو گیری کر رہے ہو؟ تب مانا جائے گا کہ واقعی میں تم اسلام کے ہیرو ہو، واقعی میں تم عالم دین ہو اور ورثۃ الانبیاء ہو۔ اللہ کے نبی نے جو کام کیا، جو صحابہ نے کام کیا، وہ کام کر کے دکھاؤ۔ اور جو کر رہا ہے نا، ان کو کالی مت کرو۔ ابھی تمہارا جواب ہے میرے پاس، اس کا پورا جواب دیتا ہوں۔ تو بات یہ چل رہی ہے، حدیث کے اندر آیا ہے لیس الخبر کالمعائنہ، کہ خبر جو کانوں سے سنی جاتی ہے، کان سنی آنکھ دیکھی کی طرح نہیں ہوتی۔ آگے چلتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت لمبا ویڈیو ہے، مفتی خضر نے بھی اس کے اوپر ایک بدیہی اختیاری چیز تھی، غیر اختیاری چیز تھی، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگا دیا کہ وہ کیفیت اللہ کے خبر دینے کے بعد بھی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ جملہ کہنا مولانا سعد کا موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے۔ چلیے، تمہارا یہ بولنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی جو انقلاب کے لیے ناگزیر ہے، یہ جملہ اگر تم کو لگ رہا ہے کہ یہ گستاخی ہے موسیٰ علیہ السلام کی شان کے اندر، تو آئیے جہاں سے مولانا سعد صاحب نے نقل کیا ہے اس کو دیکھیے۔ تم نے ابن کثیر نہیں دیکھی، تم نے معارف القرآن دیکھی، معارف القرآن میں اس کا جواب نہیں ہے۔ اصل جو ماخذ ہے ادھر چلتے ہیں کہ مولانا صاحب نے ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کر کر وہ بات کی ہے، اور جو الفاظ مولانا صاحب کے یہاں پر ہے نا، وہ ہو الفاظ ابن کثیر کے اندر موجود ہے۔ وہاں پر ایک روایت موجود ہے، اس روایت سے اب ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے یہ جو جملہ کہا کیفیت کا، انقلاب کا پیدا ہونا، یہ جملہ صحیح ہے مولانا صاحب کا، یا موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، یہ جو مکمل جو آیت ہے، اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے جب واپس آئے، واپس آنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ قوم پوج رہی ہے بچڑے کو، جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، وہ ایک بچڑے کے سامنے سجدہ کر رہے، اس کی پوجا پاٹ کر رہے، یہ دیکھ رہے، سنا تھا اللہ تعالیٰ نے بول دیا تھا اِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، کہ ہم تیری قوم کو تیرے بعد فتنے میں مبتلا کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے بول دیے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں اس وقت وہ سین نہیں تھا جو یہاں دیکھنے کے بعد، جو سین انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، تو ان کی کیفیت ہی بدل گئی۔ تو اس وقت وہ کیفیت نہیں تھی، اس وقت کیفیت ہار تھی۔ اگر چلو ایک تقدیری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بالفرض اگر معترض مفتی عیسیٰ زاہد ہو یا خضر قاسمی ہو، آپ کا یہ بولنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، کیا یہ بتا دیا کہ تمہاری قوم گوسالہ پرستی کے اندر لگ جائیں گی، تمہارا بولنا یہ تھا، تو اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ کیفیت نازل کیوں نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے تورات کی تختیاں ان کو دی تھی؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، جس وقت اللہ تعالیٰ ان کو خبر دیتے، اگر امیڈیٹلی وہی پر وہ انقلابی کیفیت اگر موسیٰ علیہ السلام کے اندر پیدا ہو جاتی کہ گوسالہ پرستی، غیر اللہ کی عبادت کرنا کتنا سنگین جرم ہے، اور میری قوم کتنے سنگین جرم کے اندر کیا ہو گئی، مبتلا ہو گئی، اگر یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے دربار میں اگر موسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام وہیں پر تختیاں پھینک دیتے۔ یہ تقدیری بات میں بتا رہا ہوں، یہ تقدیری واقعہ بتا رہا ہوں آپ کے مطابق، آپ کے ذہن و گمان کے مطابق۔ مطلب آپ اعتراض کیا کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں اللہ نے بتا دیا کہ پیچھے آپ آگے آ گئے ہو، پیچھے آپ کی قوم رہ گئی، اور آپ کی قوم کے آنے کا آپ نے انتظار نہیں کیے، مکمل واقعہ سب لوگ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، میں اشارے کرتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے موسیٰ علیہ السلام آپ جلدی کیوں آئے؟ آپ کی قوم پیچھے کیا ہو جائیں گی؟
گمراہ ہو جائیں گی، گوسالہ پرستی کے اندر لگ جائیں گی یا فطری مبتلا ہو جائیں گی۔ پر موسیٰ علیہ السلام رغبت شوق کے اندر کہ اللہ تعالیٰ تورات دینے والے ہیں، رغبت شوق کے اندر کیا ہو گئے، آگے چلے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے قوم کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں آئے، اپنا نائب، اپنا خلیفہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنا کر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب چلیے آگے بڑھیے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے، 40 دن کا جو وعدہ تھا، 40 دن وہاں پر رہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں رہے، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر رہے، اور وہاں سے جب واپس آئے، جیسا قوم میں انٹری مارے، فلما رجع موسیٰ الی قوم غضبان اسفا، اس طرح کے الفاظ ہیں، قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ فلما رجع موسیٰ الی قوم غضبان اسفا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے کی حالت میں آئے، تو جب دیکھا کہ قوم مرتد ہو گئی ہے، قوم گوسالہ پرستی کے اندر لگ گئی ہے، اتنا غصہ آیا، ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ بہرحال اختیاری غیر اختیاری کے میں بحث میں نہیں جا رہا ہوں، میں واقعہ سمجھا رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ وہ القى الالواح، اپنی تختیوں کو پھینک دیا، اپنی تختیوں کو پھینک دیا۔ یہ پھینکنا، یہ ڈالنا، یہ تورات کی توہین کرنا مقصد نہیں تھا، ایک غیر اختیاری فعل تھا کہ غصے کے اندر۔ اور القى الالواح کی جو تفسیر بعض علماء نے کی ہے کہ تختیاں سائیڈ میں رکھ دی اور بھاگتے ہوئے قوم کی طرف آئے، اور جا کے کیا کرے، ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور ان کا گریبان پکڑ لیے، کیا کر دیا تو نے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جو کیفیت جو یہاں پیدا ہو رہی ہے، وہاں کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ اللہ نے وہی خبر دے دی تھی نا کہ آپ کی قوم آپ کے بعد فتنے مبتلا ہوگی۔ تو مفتی عیسیٰ زاہد قاسمی، مفتی خضر محمود قاسمی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، ساری امت کو میں کہتا ہوں، ان دونوں مفتیوں سے اس سوال کا جواب لو کہ اگر تمہارا یہ بولنا کہ مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کے بعد پاس آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت الگ تھی، انقلابی کیفیت جو ہونا چاہیے تھی وہ اس وقت پیدا نہیں ہوئی، وہ کب پیدا ہوئی؟ جب انہوں نے آنکھوں دیکھا تب پیدا ہوئی۔ اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر مولانا سعد صاحب نے موسیٰ علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی کی ہے، تو آپ اس بات کا جواب دو وہ کیفیت اسی وقت پیدا کیوں نہیں ہوئی جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی تھی کوہ طور کے اوپر؟ وہیں پر تختیاں کیوں نہیں رکھ دی انہوں نے؟ ارے کون سا علم سکھا رہے ہو تم لوگوں کو؟ کون سی تفسیر بتا رہے ہو تم قرآن کی؟ کیوں لوگوں کو پیچیدگیوں کے اندر ڈال رہے ہو؟ ارے علماء کا کام ہے، مفتیوں کا کام ہے کہ مسائل کھول کر آسان کر کے بیان کرے، گنجائشیں نکالا کرے، لوگوں کے لیے گنجائشیں نکالا کرے، لوگوں کے لیے تنگیاں نہ پیدا کیا کرے۔ تم کیسی تفسیر کر رہے ہو؟ اور حدیث کے الفاظ، چلو میں آپ کو حدیث کے الفاظ سنا دیتا ہوں، اس حدیث کو سنانے کے بعد بات کرنے میں آپ کو بھی سمجھنے میں بہت ساری مدد ملے گی۔ حدیث کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور یہی حدیث کی بنیاد پر مولانا صاحب صاحب نے وہ بات کہی ہے، اور یہاں پر بات بیان کرنے میں علماء حضرات کو امت کا ارتداد بتانا مقصود ہے، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا مقصود ہے۔ دیکھیے حدیث کیا ہے، حدیث دیکھیے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یرحم اللہ موسیٰ لیس المواعن کالمخبر اخبرہ ربہ عز وجل ان قومہ فتنوا بعدہ فلم یلق الالواح فلما رآہم واعینہم القى الالواح۔ صحیح الفاظ ہے، سنیے ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عباس اس کے راوی فرماتے ہیں اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ کیوں اللہ کے نبی نے کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ رحم فرمائے؟ کیوں کہا؟ واقعی میں کچھ ہوا تبھی تو بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے۔ اللہ کے نبی خود کہہ رہے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر رحم فرمائے۔ معائنہ کرنے والا خبر پانے والی کی طرح نہیں ہوتا، دیکھنے والا صرف سننے والے کی طرح نہیں ہوتا، کان سنی آنکھ دیکھی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ میں فرماتے ہیں اخبرہ ربہ، خبر دی موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے، کیا خبر دی؟ ان قومہ فتنوا بعدہ، کہ تم یہاں پر آئے، تمہاری قوم تمہارے بعد فتنے میں مبتلا ہو گئی۔ فلم یلق الالواح، جب اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی وہ کیفیت نہیں پیدا، غصے والی جو کیفیت ہے اس وقت پیدا نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فلم یلق الالواح، موسیٰ علیہ السلام نے تختیہ تورات کو نہیں ڈالا، نہیں رکھا۔ فلما رآہم،
پھر جب قوم کے پاس آئے، دیکھا قوم کو، وعاینہم، اور قوم کا معائنہ کیا، القى الالواح، وہ تختیہ کیا کر دی، سائڈ میں رکھ دی، اور سیدھا بھاگے ہارون علیہ السلام کی طرف۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اس سے سیکھنے کیا ملا؟ مولانا صاحب نے جو الفاظ جو کہے ہیں، جو انقلابی کیفیت دیکھنے کے بعد پیدا ہوئی، خبر اللہ کے خبر دینے کے بعد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ حدیث کی ہو تشریح ہے۔ ارے کیا تم اس میں کون تھا اجتہاد ہے کہ مولانا صاحب من مانی تشریح کر رہے اور اپنا ذاتی اجتہاد کر رہے، بلا 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 یہ کر رہے۔ ارے تھوڑی شرم آنی چاہیے یار، اہل علم حضرات ہے، اتنی سی بات تم لوگ نہیں سمجھ رہے۔ اصل میں تمہاری آنکھوں کے اوپر، دماغ کے اوپر نا مولانا صاحب کی عداوت کا عینک لگ گیا ہے، چشمہ لگا لیا ہے تم نے۔ تم جب بھی دیکھو، وہ نہیں کہ ایک پڑوسن دشمنی ہو جاتی نا، تو پڑوسن اگر اس کی تعریف بھی کرتے رہے نا تو لگتا ہے میرے بارے میں برا بول رہی ہے۔ کیا بول رہی؟ برا بول رہی ہے۔ پڑوسن راستے چلی بھی نا تو پڑوسن اس کو دیکھ کے بولتی ہے مجھے دیکھ کے جتر آگے چل رہی۔ ارے نہیں بھائی، اس کے پیر کے اندر کیلا چبھا ہے، پیر کے اندر کانٹا چبھا ہے، اس لیے وہ لنگڑ چل رہی ہے، لنگڑ کے نہیں چل رہی ہے، وہ مجھے دیکھ کے ادھر آگے چل رہی۔ تو کسی جب نفرت ہو جاتی ہے نا تو اس کا اچھا بھی برا لگتا ہے، برا بھی برا لگتا ہے۔ یہ حال ہو چکا ہے آج یہ تبلیغ بیزار مولویوں کا اور مفتیوں کا، کہ تبلیغ کا ان کو اچھا بھی برا لگ رہا، برا بھی برا لگ رہا۔ اور تم لوگ یہ کہہ رہے ہو نا کہ مولانا صاحب نے موسیٰ صاحب شان میں گستاخی کی، یہ خود تم مولانا صاحب کے اوپر بھی تم اتہام لگا رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو، دعوت تبلیغ پہ بھی تہمت لگا رہے ہو، اس حدیث کے اوپر بھی تہمت لگا رہے ہو، اس تفسیر کے اوپر بھی تہمت لگا رہے ہو۔ تم جو سمجھ رہے ہو، جو تم امت کو سمجھا رہے ہو، جو تم سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو جو بہکا رہے ہو نا، جو پیچیدگیاں پیدا کر رہے ہو نا، یہ مقصد مولانا صاحب کا بالکل نہیں ہے۔ میرا یہ ویڈیو میں یوٹیوب پر ڈالوں گا، دکھاؤ کتنے علماء اکرام کو دکھاتے ہو، سب کو دکھاؤ، میرے پاس حوالے جات ہے۔ میں نے اس حدیث کو مطالعہ کر الگ الگ تفسیروں میں دیکھ کر اس حدیث سے میں نے یہ مفہوم نکالا۔ اگر میرا مفہوم غلط ہے نا، لاؤ میرے خلاف فتویٰ۔ عیسیٰ زاہد قاسمی آ جاؤ، فون پر بات کرتے ہو، فون پر بات کرو اس مدعے کے اوپر، ویڈیو بناتے ہو، ویڈیو بنا کر ڈالو، اس ویڈیو کا میں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ ارے کیوں پیچیدگیاں پیدا کر رہے ہو؟ کیا مل رہا ہے تم کو؟ دعوت و تبلیغ اور مولانا صاحب کی مخالفت کے مل کیا رہا ہے تم کو؟ کیوں اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو؟ اور شیطان بھی اسی کام کے اندر لگا تھا، اتنی بات یاد رکھنا۔ شیطان اہل علم کو بڑے بڑے گناہ میں نہیں لگاتا، شیطان بڑے بڑے علماء کو یا کام کرنے والے علماء کو، وہ علماء جن میں صلاحیت ہے ان کو بڑے بڑے گناہوں پر غیبت۔ اور وہ ہے کہ فضل احمد ناصری دیوبند کا کاکا رہنے والا ہے، وہ مولوی، وہ بھی ویڈیو بنا کر ڈال رہا ہے۔ کچھ دنوں تک تو مولانا صاحب کے خلاف ڈالا، کچھ نہیں، وہ بھی رٹا مار توتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس کسی نے ڈال دیا کہ آرٹیکل، اس کو لے کے سامنے بیٹھتے، مولانا شاہ صاحب نے ایسا بولا، مولانا صاحب نے ویسا۔ یہ عیسیٰ زاہد قاسمی کیا کر رہے؟ ناقل صرف پڑھ کے بتا رہے، تحقیق کرو نا یار۔ لکھ کے ڈال دیا مفتی خضر نے، عیسیٰ زاہد قاسمی کو مواد مل گیا، اٹھایا، اس کو پڑھا، ویڈیو بنا کے ڈال دیا۔ تحقیق کرو اللہ کے بندے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر صریح روایت ہے، اللہ کے نبی، ادھر ادھر جان دو، اللہ کے نبی تمہارے اور میرے نبی فرما رہے ہیں، اخبرہ ربہ عز وجل ان قومہ فتنوا بعدہ فلم یلقی الالواح فلما رآہم وعینہم القى الالواح۔ یہی چیز کو مولانا صاحب اردو میں بیان کر رہے ہیں کہ اپنے رب کے خبر دینے کے بعد بھی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی، لیکن جب دیکھا تب کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ مولانا صاحب کے جو جملے ہیں یہ حدیث کا ہی مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ نہیں، تمہاری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو رہی، تمہارے علم کی رسائی وہاں تک نہیں ہو رہی۔ اللہ سے ڈرو یار، اللہ سے ڈرو۔ وفوق کل ذی علم علیم۔ اور کیوں کام کر رہے بیچارے، اللہ والے کام کر رہے، اپنی زندگیاں انہوں نے کھپا دی۔ تم کیا گھروں میں بیٹھتے ہو اور اپنی بیویوں کے پلوں کے اندر بیٹھتے ہو، وہاں سے ویڈیو بنا کر ڈالتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ اور جو لوگ نکلتے ہیں نا چلے اور 4 مہینے کے لیے ٹھنڈی میں، گرمی میں، ماں اور بچوں کو چھوڑ کر نکلتے ہیں گلی گلی اور ڈگر جا کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ذرا جاؤ، ذرا نکلو تو سمجھ میں آئے، تمہارے پاس تو سب فری میں آ رہا ہے، سب آ رہا ہے، سفیر گھوم رہا ہے، چندہ آ رہا ہے، مدرسہ چل رہا ہے، تو تم کو اس کا بالکل بھی تم کو اس کا احساس نہیں ہوگا کہ ارتداد کتنی خطرناک چیز ہے۔
اور مولانا سعد صاحب اس اجتماع کے اندر، بھوپال کے اجتماع میں، علماء کی مجلس میں علماء کو یہ بتا رہے ہیں کہ آج علاقوں میں ارتداد پھیل رہا ہے، الگ الگ طریقے سے مرتد کیا جا رہا ہے، لڑکیاں زیادہ ٹارگیٹ کے اوپر ہے۔ مولانا سجاد نعمانی رو کر سمجھا رہے ہیں، کالج کی بچیاں، اسکول کی بچیاں، کام کرنے والی بچیاں، سروس کرنے والی لڑکیاں، ان کو کس طرح سے وہ ورغلا کر ان کے ذہن کے اندر قرآن کے خلاف چیزیں ڈال کر ان کو اسلام سے بے دخل کیا جا رہا ہے، مرتد کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کانوں سے سنیں گے، اس وقت ہماری وہ کیفیت پیدا نہیں ہوں گی۔ تو مولانا سعد صاحب وہاں پر اس مجمع کے اندر جو بات کر رہے ہیں، مولانا سعد صاحب کا مقصد یہ ہے کہ علماء کرام جماعت میں نکلو، 1 سال لگاؤ، 2 سال لگاؤ، مدرسے میں بیٹھ کر اور کانوں سے سن کر، اخبارات کے اندر سن کر، سوشل میڈیا کے اوپر سن کر، اس کے سٹیٹس دیکھ کر، اس کے ریل دیکھ کر تم کو یہ سمجھ میں نہیں آنے والا کہ ارتداد کتنی خطرناک چیز ہے۔ جس وقت تم اللہ کے راستے میں نکلو گے، اپنی آنکھوں سے کسی مرتد کو ملیں گے، اس کو دیکھیں گے، اس وقت تم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اب یہاں پر مجھے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے، کہ نبی نے کس طرح سے ابو جہل کو دعوت دی تھی، نبی نے کس طرح سے عتبہ و شیبہ کو دعوت دی تھی، نبی نے کس طرح سے اپنے دشمنوں کو دعوت دی تھی، کس طرح سے اللہ کے نبی نے طائف کے پہاڑوں کے اندر دعوت دیتے ہوئے پتھر کھائے تھے۔ تب تم کو سمجھ میں آئے گا۔ کبھی کسی ملحد کے سامنے بیٹھ کر دیکھو، کبھی کسی بے دین کے سامنے، اسلام دشمن کے سامنے بیٹھ کر دیکھو جو اسلام کے اوپر خطرناک یرغالے کرتا ہے۔ تم کو اتنا قرآن یاد نہیں ہوا، اتنا قرآن انہوں نے یاد کر رکھا ہے، قرآن کی ہر آیت کے اوپر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں نے کیا ہوں، اب تک کر رہا ہوں، اب تک جوابات دے رہا ہوں۔ تو یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوں گی جب تم اس فیلڈ میں آؤ گے۔ آج میں اس فیلڈ کے اندر ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں نے کئی مرتد لڑکیوں کو کلمہ پڑھایا ہے، کتنی کلمہ پڑھ کے بچ گئی، کتنی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ریٹرن نہیں آئی، گئی اس کے دولہے کے ساتھ، اس نے پھر اس کو ورغلا دیا۔ تو آج میں سمجھ سکتا ہوں ارتداد کتنی سنگین، کتنی گھناؤنی چیز ہے۔ لیکن جو لوگ صرف کانوں سے سن رہے ہیں نا، خبروں میں، پیپروں میں، سوشل میڈیا کے اوپر، وہ نہیں سمجھ سکتے کہ ارتداد کتنی خطرناک چیز ہے۔ مولانا سعد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ مولانا سعد صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء اکرام کو یہی سمجھا رہے ہوں، تم گھر بیٹھ کر صرف ارتداد کی خبریں سنو گے نا، تم کو ارتداد کتنی خطرناک چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام جب تک اللہ تعالیٰ کے دربار میں تھے، وہاں ان کو ارتداد کی خبر مل گئی تھی، پر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی غصے والی۔ وہ کیفیت کب پیدا ہوئی؟ جب آنکھوں سے دیکھا کہ یہ گوسالہ پرستی کتنی خطرناک چیز ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، مولانا سعد صاحب نے حدیث کے الفاظ کی تشریح کی ہے۔ تم بیوقوفوں کو مولانا سعد صاحب کی باتوں کے اوپر اگر اعتراض ہو رہا ہے، تم کو اعتراض مولانا سعد کی بات پر نہیں ہو رہا ہے، تم کو اعتراض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اب تم اپنی خیر بناؤ، جب رات میں اٹھو، ذرا اپنے نفس کا محاسبہ کرو، احتساب کرو، یار ہم جو کر رہے، جو کہہ رہے وہ صحیح کہہ رہے کہ غلط کہہ رہے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہم الہمنا مراشد عمورنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہم انی اعوذ بک من سیئات اعمالنا من شرور انفسنا۔ اپنے آپ سے کبھی پناہ مانو، شیطان سے بہت پناہ مانگ لیے۔ اور گھمنڈ، علم میں تو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، نہیں، وفوق کل ذی علم علیم۔ علم بہت ہے، علم بہت ہے، علم بہت زیادہ ہے، علم لامحدود ہے، ہماری ذات محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے۔ تم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، تم ناقل ہو۔ یا عیسیٰ زاہد قاسمی صاحب، آپ ناقل ہو، نقل کرتے ہو، صرف اس کو پڑھا ڈال دیا، اس کو پڑھا ریکارڈ کر کے ڈال دیا۔ وہ مفتی خضر محمود کا میں نے مضمون مولانا خالد سیف اللہ کے خلاف جب انہوں نے، لنک دوں گا نیچے ڈسکرپشن لنک دے دوں گا، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے اوپر جب انہوں نے قلم چلایا، ارے کہا راجہ بوجھ، کہا گنگو تیلی، ارے تو کدھر، مولانا خالد سیف اللہ صاحب کدھر؟ اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمت لے رہا ہے، تم صرف کاڑی کرتے بیٹھو، تم سے کچھ نہیں ہونے والا، اپنا پیٹ بھرو اور کاڑی کرتے بیٹھو۔ تو میں آخر میں ان دونوں حضرات کو، عیسیٰ زاہد صاحب آپ کو بھی اور مفتی خضر محمود صاحب، میں تم دونوں کرناٹکی ہو، تمہارے کرناٹک کے حالات کتنے خطرناک ہیں تم کو پتہ نہیں، کیا کام کرنے ہونا تم دونوں مفتیوں نے، تم کام کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں ملا۔ میں بولتا ہوں، لکھ کر لے لو میری بات۔ عیسیٰ زاہد قاسمی تو جوان ہے، تم جوان ہو، تم بوڑھے ہو جاؤ گے، سفید ہو جاؤ گے، قبر میں پیر لٹک جائیں گے نا، تب بھی تم نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک بھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کام کو بند نہیں کرنے والا ہے۔ اور مفتی خضر صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، قبر میں آپ پہنچ جاؤں گے، لیکن یہ کام اور یہ کام کے کرنے والے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بیان فرمایا کرتے تھے،
کیا بنا؟ ایک بات فرمایا کرتے تھے، کام خود مصلح ہے، کام کی اصلاح کرنے کے لیے جو کھڑے ہوں گا نا وہ خود اپنا نقصان کرے گا. یہ کام خود مصلح ہے، اصلاح کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے اس کام میں، دعوت تبلیغ کے کام کے اندر ہی اصلاح کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اس کے اندر وہ خوبی رکھی ہے. اور تم یہ سمجھو گے کہ نہیں ہمارے حساب سے کام ہونا ہم اس کام کی اصلاح کریں گے. پہلے کام تو کرو، کام تو کرو. پہلے اٹھاؤ ذرا، پوٹلی اٹھاؤ ذرا، نکلو ٹھنڈی میں، گرمی میں، بارش میں ذرا نکلو تو سمجھ میں آئے. چھوڑو ذرا نرم گدوں کو چھوڑو، اے سی کو، فین کو، کولر کو ذرا چھوڑو. ایئر کنڈیشنر روم کے اندر بیٹھ کے جو تم چوتھے حلقوم تک کھا کر جو پسر کا آرام کرتے ہو نا، قیلولے مارتے ہو نا، اس کو ذرا بند کرو. ذرا نکلو ذرا امت کے اندر، ذرا اللہ کے راستے کا گرد دھول مٹی ذرا لگاؤ اپنے بدن کو، اپنے پیر کو، تب سمجھ میں آئے تم کو. لیکن ایک بات یاد رکھو، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. تمہارے جیسے بہت آئے بہت گئے، تم کچھ نہیں. جماعت اسلامی والوں کا، اہل حدیث والوں کا، اور غیر مقلد اہل حدیثوں کا، اور یہ بیوقوف بریلویوں کا تم سے خطرناک اعتراض ہے تبلیغ کے کام کے اوپر. کچھ فرق نہیں پڑتا. تم ایک فرد ہو، وہ جماعت کی شکل میں، اجتماعی شکل میں انہوں نے اعتراضات کیے، کچھ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ اس کام کو چلا رہا ہے. اس کام کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے. جو مخلص بن کے اس کام کو کر رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے ہی کام لے گا. تم چلیں دو اپنی دکانیں. بہرحال ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے، اگر تم ہو تو لکھ کر لے لو میری بات. تم مولانا سعد صاحب کے جملے پر اعتراض نہیں کر رہے ہو، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر اعتراض کر رہے ہو. وہ حدیث ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے. میں اسکرین شاٹ اس کا لگا دوں گا. اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسند احمد حدیث آئی تھی کیا ہے، بسند صحیح سند کے ساتھ کیا اس روایت کو نقل کیا ہے. بہرحال ویڈیو بہت بڑا ہو گیا، کہا سنا معاف. غصہ انسان ہے، غصہ آئے گا. اگر میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی، اللہ معاف کرے. میرے بولنے میں سخت کلامی اگر ہوئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. میں دونوں حضرات سے درخواست ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں بند کر دو. کچھ نہیں ہونے والا. مطالعہ کرو. جو بندہ بات کرتا ہے، ابھی تک تو ایسا ہوا ہی نہیں کہ مولانا صاحب نے کوئی بات بیان کی ہو اور احادیث کے اندر اس کی نقل اور کتابوں کے اندر اس کے حوالے نہ ملے ہو. بس سوچ کا فرق ہے. تم وہ سوچ ملا نہیں پا رہے ہو ان سے. اور وہ جو بات بتا رہے ہیں نا، ایک ہوتا ہے حدیث کا حوالہ دے کر بات کرنا، ایک ہوتا ہے حدیث میں اجتہاد کرنا. حدیث میں اجتہاد کون نہیں کر رہا ہے؟ حدیث سے مسائل کا استخراج نہیں کر رہے ہیں مولانا صاحب. حدیث کا حوالہ دے کر اپنی بات کو سمجھا رہے. اس کو حدیث میں اجتہاد، اپنا ذاتی اجتہاد کرنا اور منمانی تشریحات کرنا نہیں کہتے. منمانی تشریحات اس کو نہیں کہتے. کوئی بندہ کسی حدیث کو اگر بیان کرے اور اس حدیث کو حالات حاضرہ کے اوپر وہ فٹ کرے، اپلائی کرے، تو تم کیا بولو گے کہ یہ بندہ اس حدیث کی تشریح کر رہا ہے، حدیث کا حوالہ دے کر، ریفرنس دے کر بات کر رہا ہے، یا حدیث کی منمانی تشریح کر رہا ہے؟ منمانی. ایک حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا. اب اس کی اگر تشریح اگر جائے کہ بھائی تم جو اپنی جو لائف اسٹائل ہے اس کے اندر تم غیروں کی نقل کرتے ہو، امک کرتے ہو، دھمک کرتے ہو، تم حرام کرتے ہو. کیوں حرام؟ اس لیے کوئی حدیث میں لکھا ہے کہ جو جس کی نقل اتاریں گا، جو جس کی مشابہت اختیار کریں گا، اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا. تو کہنے والا تم کو یہ نہیں بولے گا کہ تم حدیث کی منمانی تشریح کر رہے ہو، وہ یہ بولے گا کہ تم حدیث کا ایکسپلینیشن کر رہے ہو. حدیث میں ایک اصول اور ایک قاعدہ بیان کیا گیا، اس اصول اور قاعدے کے اوپر دوسری چیزوں کو فٹ کر رہے ہو. اس حدیث کے اندر بھی ایک قاعدہ بیان کیا. دیکھو بہت سارے افتاء کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ بہت ساری حدیثیں خود ایک قاعدے کا کام کرتی ہے، ایک اصول کا اور ایک قاعدے کا کام کرتی ہے. اب بس ہمارے ایک قاعدہ ہوتا ہے، اس کی تفریعات ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بہت ساری تفریعات ہوتی ہے. تو ویسا یہ قاعدہ ہے، لیس الخبر کالمعائنہ. یہ اللہ کے نبی کے الفاظ بھی ہے، اور یہ الفاظ کے حدیث کے ساتھ ساتھ یہ جملہ قاعدہ بھی بن چکا ہے کہ خبر دینے والا دیکھنے والے کی طرح نہیں ہوتا. یہ خبر دی ہوئی چیز ویسی نہیں ہو سکتی جیسی دیکھی ہوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ قاعدہ ہے، فقہ کا قاعدہ، اور یہ حدیث ہی قاعدہ بن گئی ہے. حدیث ہی کیا بن گئی ہے؟ قاعدہ بن گئی ہے. تو مولانا صاحب جو بیان کر رہے ہیں نا، تو خوب و حدیث کی تشریح بیان کر رہے ہیں یار.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب خبر دی تھی کہ تمہاری قوم فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو القلم فلم یلق الالواح، تورات کو وہیں پر نہیں ڈال دیا اور بھاگ کر نہیں آ گئے، لیکن وہاں سے ٹائمنگ پورا کر کر آئے. فلما رآہم، جب ریٹرن آئے دیکھا، وآینہم، معائنہ کیا، القى الالواح، تب تختیوں کو رکھ دیا. اور یہ تختیوں کا رکھنا بھی موسیٰ علیہ السلام کا غیر اختیاری تھا، قہر و غضب کی حالت میں تھا. ایسا تورات کی توہین کرنا ان کا مقصد نہیں تھا. پہلی بات، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک روایت کے حوالے سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو پھینک دیا اوپر سے. 8 تختیاں تھی. کتنی تھی؟ وہ ٹوٹ گئی. کیا ہو گئی؟ ابن عباس کی روایت ہے، زبرجد کی، یاقوت اور زبرجد کی تختیاں تھی، پھینکنے میں وہ ٹوٹ گئی. ٹوٹ جانے کے بعد اس کا وبال یہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں سے 7 تختیوں کے علم کو اٹھا لیا، اور ایک حصہ، 7 یا 8 حصے تھے تورات کے، تو تورات کے 7 حصے تو 6 کو اٹھا لیا، یا 8 حصے تو 7 کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا آسمان کے اوپر، اور ایک حصہ جس میں صرف احکام تھے، جس میں صرف کیا تھے؟ احکام تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا. اور احکام کے علاوہ جو اخبار، فتن، ملاحی اور جو غیب کے حالات وغیرہ، آئندہ کے حالات یا پچھلی قوموں کے حالات وغیرہ یا قیامت کی بات، یہ ساری چیزیں، یہ اس کے تعلق سے جو تورات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر اٹھا لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو صرف وہ حصہ دیا تورات کا جس میں صرف احکام لکھے ہوئے تھے. احکام مسائل، کتاب الحج، کتاب الجنائز، یہ جو اپنے جو ہے نا مسائل، تو مسائل کا حصہ امت کو دے دیا، بنی اسرائیل کو دے دیا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی حصے تھے جس کے اندر اخبار تھے، اخبار غیب تھے، یا پھر قیامت کے حالات تھے، یا پھر دوسرے جو قوموں کے جو حالات تھے، وہ حصہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اٹھا لیا. کیوں اٹھا لیا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو ڈال دیا تھا غصے میں. یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ میں نے ہو وہی الفاظ نقل کیا. میں نے اپنی طرف سے کچھ، تو میرے اوپر یہ فتوے آ جائیں گے کہ یہ مفتی بھی کیا کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. جو روایتیں، جو لکھا ہوا ہے، جو الفاظ ہے، وہی میں نے آپ کو نقل کر دیا. ابن کثیر آپ اٹھائیے، نہیں تو آپ جائیے ابن کثیر اردو، تفسیر ابن کثیر اردو، گوگل مامو میں سرچ کیجیے، مفتی گوگل صاحب کو ذرا میل کیجیے، سرچ کیجیے، PDF آگے لکھیے، آ جائیں گے اردو میں تفسیر. اس کو کلک کیجیے، موبائل میں لوڈ کر لیجیے، نکالیے سورہ اعراف آیت نمبر 150 اور پڑھیے. تفسیر میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. اللہ کے لیے مطالعہ کریں. اس کی باتوں میں آ کر بڑی بڑی شخصیات کے اوپر الزامات لگانا اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے. میرا ہر ویڈیو بہت بڑا ہو گیا، کہا سنا ماپ. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت و تبلیغ کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر عام و سام فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ فلسطین والوں کے اوپر رحم فرمائے، غزہ والوں کے اوپر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ وہاں کے جو مجاہدین جو لڑ رہے ہیں، جو دفاع کر رہے ہیں، اور جس طرح سے بھی وہ مزاحمت کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی خوب مدد اور نصرت فرمائے. دعوت تبلیغ کے کام کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر عام اور سام فرمائے. اللہ تعالیٰ پورے عالم کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو چلائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.